کوئی چہرہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو پہلے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن سب چہرے اگر مل کے اس چہرے کے لیے جو کائنات میں سب سے پہلے تخلیق ہوا صلوات پڑھیں تو کیا ہی بات ہے۔ میرے اور آپ کے سینوں میں جن کی محبت سانس لیتی ہے ان کے لیے صلوات پڑھیے۔ کائنات میں مخصوص ہستیاں ہیں جن کو خالق دو جہان نے صلوات کے لیے پیدا کیا اور صلوات ان کے لیے ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ جنہوں نے دین کی کھیتی کو اپنے لہو سے سیراب کیا ان کے لیے صلوات پڑھیے۔ گلشن ایمان کے پھولوں میں جن کے خون کی سرخی جھلکتی ہے ان کے لیے صلوات پڑھیے۔ بار میں آقا کی تشریف آوری اور مجلس کی مقبولیت کے لیے صلوات پڑھیے۔ مومنین اور مومنات کی صحت و سلامتی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا الباقین علی سید الشہداء الذی بکت لہ الارض والسماء وناحت علیہ الوحوش فی الصحراء والطیور بین الفضاء، الصلاة والسلام علی جدہ سید الانبیاء ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْجَزَاءِ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الهدى وخطابه العلى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الصلوات۔ صاحبان عزت و شرف، احباب ذی وقار، عاشقان احمد مختار، موالیان حیدر کرار، خاندان بطول کے عزادار، میرے صاحب ایمان مسلمان اور صاحب اسلام مومن بھائیوں، رب العزت سے دعا ہے کہ مولا مجھ سمیت آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد صالح سے نوازے، مشکلات اور مجبوریوں میں اہل ایمان کی مدد فرمائے، پریشانی اور پریشان حالی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس آزمائش کے دور میں مولا اہل ایمان کو قدم قدم پہ کامیابیاں نصیب فرمائے۔ یہ جگہ جہاں ذکر فکر عبادت کا اہتمام کیا گیا ہے مولا اسے تا قیامت آباد رکھے، اہتمام کرنے والوں کے رزق اور توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ چل کے آنے والوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو زمانے کی بری نظروں سے محفوظ رکھے، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ منظم لفظ ملتے ہیں تو کر منظوم لیتا ہوں۔ قدرت کی طرف سے عطا ہوتی ہے، شاعری دو چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، آمد اور آورد۔ آمد قدرت کی طرف سے ہوتی ہے، اور قدرت نے جن کے صدقے ساری کائنات بنائی ہے انہی کے صدقے عطا ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر محمد و آل محمد کے بارے میں ہر کسی کو کچھ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی،
مخصوص لوگ ہیں، میں کہتا ہوں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے خاص کر لیا۔ تو ہوتا کیا ہے توجہ کیجئے گا، منظم لفظ ملتے ہیں تو کر منظوم لیتا ہوں، منظم لفظ ملتے ہیں تو کر منظوم لیتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، منظم لفظ ملتے ہیں تو کر منظوم لیتا ہوں، مودت کے نشے میں مست ہو کر جھوم لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ منظم لفظ ملتے ہیں تو کر منظوم لیتا ہوں، مودت کے نشے میں مست ہو کر جھوم لیتا ہوں، سکون قلب کی خاطر کہیں جانا نہیں پڑتا، حسین ابن علی کاغذ پہ لکھ کر چوم لیتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک ایسا قطع آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو مکمل طور پر آمد ہے۔ میں مولا کے منبر پہ کھڑا ہوں ذمہ داری سے، جس میں میرا کوئی لفظ شامل نہیں ہے، مجھے جو عطا ہوا مولا سے ہوا۔ کھیتیاں تطہیر کی تطہیر میں پلتی رہیں، کھیتیاں تطہیر کی، کھیتیاں تطہیر کی تطہیر میں پلتی رہیں، اور بابا جی بے ثمر آکاش بیلیں بھی حسد کرتی رہیں۔ آکاش بیلے آپ پنجابی میں اسے گھاس بیل کہتے ہیں۔ کھیتیاں تطہیر کی تطہیر میں پلتی رہیں، بے ثمر آکاش بیلے بھی حسد کرتی رہیں، اور طہارت کے شجر کی شاخ سے جلتی رہیں، آندیاں ظلم و ستم کی کو بہت چلتی رہیں، دشمنوں کے ہاتھ سے کٹتا رہا چلتا رہا، پھر بھی گلشن فاطمہ کا پھولتا بلتا رہا۔ حیدری، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ صاحبان عزت و شرف، اگر میں شاعری کی طرف جاتا ہوں وہ میں آپ کو بہت زیادہ میں شاعری ہی سنانے کی کوشش کروں گا، کچھ اپنی کچھ دوسروں کی بھی، اور میں کبھی سرکہ نہیں کرتا اور نہ سرکہ کرنے والوں کو اچھا سمجھتا ہوں۔ صاحبان عزت و شرف، سرکہ کرنے والوں کے ہاتھ کٹتے ہیں سزا کے طور پر، تو جنہوں نے وفا پہ ہاتھ دے دیے ہوں انہیں پرواہ نہیں ہوتی، وہ سرکہ نہیں کرتے۔ صاحبان عزت و شرف توجہ کرنا، انبیاء جتنے بھی آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اپنی امتوں کو سمجھاتے رہے۔ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ نہ ہوئے، یعنی دو طبقے بن گئے، ایک وہ جنہوں نے مان لیا، ایک وہ جنہوں نے نہ مانا۔ نہ ماننے والوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو قدر نرم گوشہ رکھتے تھے، لیکن زیادہ ایسے بھی تھے جو ظلم کرتے تھے۔ اگر میں انبیاء کے قصے باقاعدہ لے کے چلتا ہوں تو مجھے کافی سارا وقت چاہیے، لیکن میں نے چونکہ سورہ عصر پڑھی ہے اور حسینیت پہ میں نے گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں آگے سے آگے بڑھتے چلا جاؤں۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے۔ پہلی امتیں دو حصوں میں تقسیم ہوتی تھیں، کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے۔ سردار انبیاء کے آنے پر لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، تو جو ہے آپ کی 3 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ اچھا، ان 3 حصوں میں ایک کون تھے؟ جو نہیں مانتے تھے، جنہوں نے بالکل نہیں مانا۔ دوسرے وہ آئے جنہوں نے مان لیا۔ اچھا، تیسرے وہ آئے جنہوں نے اندر سے نہیں مانا، اوپر سے اقرار کیا۔ اپنی زبان میں ہم انہیں کچھ تو کہیں گے نا۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے نہیں مانا ان کو کافر کہا، جنہوں نے مان لیا ان کو مسلمان کہا، جنہوں نے مانا اور نہ مانا ہم نے ان کو منافق کہا۔ یہ زمینوں کو جوڑنے کی باتیں ہیں اور یہ کرنی لازمی ہے آج کے دور میں۔ صاحبان عزت و شرف، یہ جو تیسری قسم تھی، اسی قسم نے اسلام کو تنگ کیا ہے۔ ظاہراً کچھ اور تھے، باطناً کچھ اور تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ تقیہ کرتے ہیں، تقیہ بھی یہی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی اس پر توجہ کیجئے، تقیہ میں اور منافقت میں بہت فرق ہے۔ تقیہ میں دل میں ایمان ہوتا ہے، تقیہ میں دل میں کفر ہوتا ہے۔ تقیہ میں
دل میں ایمان ہوتا ہے، منافقت میں دل میں کفر ہوتا ہے۔ صاحبان عزت و شرف، یہی سبب تھا کہ امت مسلمہ آباد میں آج تک شور چل رہا ہے کہ صحابی کون ہے، منافق کون ہے۔ ہم لوگ ہیں جو برسر عام کہتے ہوئے پھر بھی ہم خاموش ہو جاتے ہیں، چلو دوسروں کا کچھ خیال کرو، جھگڑا نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، کہیں اس فساد کی جڑ ہم نہ بن جائیں۔ ہم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں، وگرنہ ہم تو ایک ایک منافق کو جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کسوٹی موجود ہے۔ میں کہتا ہوں ہم وہ ذکر کرتے ہیں، ہمارے پاس ایسی کسوٹی موجود ہے، ہم وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس سے ہم نسلوں کو کھنگال لیتے ہیں کہ کون منافق ہے اور کون نہیں۔ مسلمان پھر جب ترقی کرتا ہے نا، جب ایمان اس کے دل میں راسخ ہو جائے تو پھر وہ مومن بنتا ہے۔ جتنی دیر تک دل میں ایمان راسخ نہ ہو مسلمان رہتا ہے، جب ایمان دل میں راسخ ہو جائے تو پتہ چلتا ہے، اگر غور کریں کہ یہ ایمان کا دل میں راسخ ہونا کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ علی علی کرے تو مومن ہے، نہ علی علی کرے تو مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر علی علی کی مخالفت پہ اتر آئے تو اس کا مطلب ہے منافق ہے۔ عقیدہ زندگانی کو بہت مسرور کرتا ہے۔ عقیدہ ہے نا، مجھے یہاں کون سی چیز لے کے آئی؟ عقیدہ لے کے آیا۔ عقیدہ زندگانی کو بہت مسرور کرتا ہے، یہ جذبہ ہے جو دل کو نور سے پر نور کرتا ہے۔ یہ جذبہ ہے، عقیدہ کیا ہے؟ یہ جذبہ ہے جو دل کو نور سے پر نور کرتا ہے۔ اچھلتے ہیں علی کے نام سے جذبات مومن کے، دیانت والدہ کی ہے لہو مجبور کرتا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ مغفرت کے خواب کی تعبیر ہے ذکر علی۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا میری مغفرت ہو جائے، مغفرت کے خواب کی تعبیر ہے ذکر علی، خلد کی کتنی حسین تدبیر ہے ذکر علی، خلد کی کتنی حسین تدبیر ہے ذکر علی۔ اور خاندان خائنہ کے وقت میں جنت کہاں، نیک ماں کے دودھ کی تاثیر ہے ذکر علی۔ نیک ماں کے دودھ کی تاثیر ہے ذکر علی۔ اور باقاعدہ دنیا کو 3 گروہوں سے 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے، 2 گروہوں میں کیا نہیں، ہو گئی۔ کوئی ایسا واقعہ ہوا دنیا میں جس کے بعد پھر دنیا 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہم کچھ لفظ ایسے ہیں ہمارے ذہن پہ آئیں تو ہمارا تصور ایک ہی طرف جاتا ہے، کوئی آدمی کربلا کہے، کوئی آدمی حسین کہے، کوئی آدمی محرم کہے، ایک ہی طرف جاتا ہے نا ہمارا۔ صاحبان عزت و شرف، کربلا کے بعد پوری دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، حسینی ہے تو یزیدی نہیں، یزیدی ہے تو حسینی۔ اچھا منافق کدھر گئے؟ آدمی سوچتا ہے نا، تو کربلا بتا رہی ہے ہمیں۔ کربلا کے میدان میں دیکھو، ایک طرف کچھ تھوڑے ہیں، ایک طرف بے شمار ہیں، ہم 14 صدیوں سے انہیں بے شمار کہہ رہے ہیں، اور یہ جو بے شمار ہیں ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہو، جتنے بھی تھے حسین کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب ہے منافق سارے ان میں آ گئے۔ اور دوسری طرف 72 تھے، لیکن وہ پرانے ذاکر پڑھا کرتے تھے، لاکھوں میں تھے 72 تن تسلیم و رضا والے، خدا ان کا تھا، وہ تھے خدا والے۔ ایک طرف 72 تھے، اور ان 72 میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو علی ولی اللہ کا قائل نہ ہو۔ منافق علیحدہ ہو گئے، یعنی ایک حسینی ہو گئے، یزیدی ہو گئے۔ میں کہتا ہوں آج بھی مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہے اگر ہم صرف مسلمانوں کو دیکھیں۔ لیکن میں سوچتا ہوں مسلمانوں کے ممبروں سے جو باقاعدہ تقریریں ہوتی ہیں، آپ نے بھی محرم میں دوسرے مسلموں کی تقریریں میں دیکھی ہوں گی، سبھی کہتے ہیں حسین نے اسلام بچا لیا۔ میں اپنے موضوع پہ آ گیا ہوں، میری تمہید ختم ہے، میں موضوع پہ بولنے لگا۔
اور بہت تھوڑی دیر میں چھوڑ بھی دوں گا. غاصب کبھی بنا نہیں اور اپنے وقت کو جلدی کیے میں جانے نہیں دیتا، اپنے وقت سے فائدہ اٹھاتا، اور نہ وقت اور نہ لفظ، جی یہ دو چیزیں ضائع کرنی میں نے سوچی نہیں. صاحبان عزت و شرف توجہ کرنا، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. مسلمان کیا کہتے ہیں کہ بچا لیا حسین نے دین کو. اچھا دین کس چیز کا نام ہے؟ شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، چکڑالوی، نقش بندی، سہروردی، میں کہتا ہوں جنوری، فروری، مارچ، جتنے بھی آپ گن لیں، سبھی فرقے، سب کے مفتی اکٹھے کر لیں، قیمتی تو ملے گا نہیں. میں کہتا ہوں ان سب سے ایک سوال کریں، دین کس چیز کا نام ہے؟ یک زبان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین ہے 5 چیزوں کا نام. دین کے 5 ارکان ہیں. کون سے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. میں کہتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، میں سبھی سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا یزیدیوں کے پاس یہ نہیں تھے؟ یہی کہتے ہیں نا دین بچا لیا، دین بچا لیا. اگر دین بچا لیا، میں کہتا ہوں فراق گورکھپوری ایک ہندو شاعر گزرا ہے، اس کو کیا پڑی تھی کہ اس نے ایک شعر میں اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا. وہ کہتا ہے کام آ گئی فراق محبت حسین کی، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گیا. حسینی بن گیا ہے. کام آ گئی فراق محبت، کام آ گئی فراق محبت حسین کی، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گیا. ایک اور ہندو شاعر ہے، نام ہے اس کا طرز لکھنوی. لکھنؤ میں رہتا ہے. لکھنؤ کی فضا ایسی ہے کہ وہاں کسی بھی مسلک کا یا کسی مذہب کا آدمی ہو، وہ ذکر حسین ضرور کرتا ہے، کچھ نہ کچھ عزاداروں میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ طرز لکھنوی 10 محرم کا دن تھا، لکھنؤ کے چوک میں ماتم ہو رہا تھا. یہ بھی ایک سائڈ پہ کھڑا، سینے پہ ہاتھ. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی جگہ پہ، یہ میرے بھائی سمر عباس اور زمان یہ کرواتے ہیں نا پروگرام، بعد میں ماتم ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے جتنے بھی ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، خواہ کسی مسلک کے ہوں، ان کا ہاتھ سینے پہ آ جاتا ہے. یہی بات دنیا کو بتاتی نہیں ہے کہ ماتم تو فطرت میں شامل ہے، ماتم فطرت میں شامل ہے. اچھا یہ ایک سائڈ پہ کھڑا، یہ بھی سینے پہ ہاتھ مار رہا تھا، نوحے کے ردم کے ساتھ اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہا تھا. ایک شاگرد آیا، اس نے کہا استاد جی آپ بھی یہی ہو گئے؟ اس نے کہا میری عبادت میں خلل نہ دے. شاگرد تھوڑی دیر کے لیے دور چلا گیا، پھر آیا، پھر کہنے لگا استاد جی آپ بھی سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، آپ بھی یہی ہو گئے؟ کہا اچھا تو مجھے پریشان کرے گا، چلو میں تیری بات سن لیتا ہوں. ایک طرف جا کے کہتا ہاں اب بتا کیا ہے. اس نے کہا استاد جی آپ بھی یہی ہو گئے. کہا تو نے میرا عقیدہ نہیں سمجھا. اس نے کہا استاد جی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگا اچھی طرح سن لے اور بعد میں مجھے کبھی نہ پوچھنا. نور کا عاشق ہوں، ایمان کے گلزاروں میں ہوں. نور کا عاشق ہوں. یہاں تو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں نا، حضور نور تھے یا نہیں تھے. یہ ہندو کہہ رہا ہے نور کا عاشق ہوں، ایمان کے گلزاروں میں ہوں. آپ سمجھے ہی نہیں کس کے طرفداروں میں ہوں. نور کا عاشق ہوں، ایمان کے گلزاروں میں ہوں. آپ سمجھے ہی نہیں کس کے طرفداروں میں ہوں. طرز مجھ کو فخر ہے، شبیر سے الفت تو ہے. دور ہوں اسلام سے لیکن عزاداروں میں ہوں. دور ہوں اسلام سے لیکن. ہمارے ملک میں 80 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں ایک تلا گنگ کے تلنگے مولوی نے کتاب لکھی تھی، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ مصرع اس وقت تک عام لوگوں میں پھر رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں ہم زندہ جاوید، کبھی اقبال کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی طرف جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اقبال ایسی بات کرتا ہی نہیں. صاحبان عزت و شرف، اس مولوی نے کتاب لکھی، اس نے کتاب کا نام رکھا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اور ماتم کے خلاف بہت سے دلائل دیے. اس کا جواب مولوی اسماعیل صاحب نے بھی کتاب لکھ کے دیا. اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اپنی کتابیں لکھی اس کے خلاف. لیکن
امرتسر کے ایک ہندو شاعر نے 20 شعروں میں نظم میں جواب دیا۔ اب یہ مسلمان کیا کہتا تھا؟ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، شاید مردوں کا کرتے ہوں گے۔ یہ کہتا تھا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہندو کیا کہتا ہے؟ وہ آنکھ نہیں آنکھ جسے نم نہیں کرتے۔ یہ میں نے مطلع اور مقطع صرف سنا رہا ہوں آپ کو، پہلا اور آخری شعر۔ وہ آنکھ نہیں آنکھ جسے نم نہیں کرتے، وہ ہاتھ نہیں ہاتھ جو ماتم نہیں کرتے۔ وہ آنکھ نہیں آنکھ جسے نم نہیں کرتے، وہ ہاتھ نہیں ہاتھ جو ماتم نہیں کرتے۔ اے نور ہم ایسے مسلمانوں سے اچھے جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے، محرم نہیں کرتے۔ اگر دین بچایا ہے تو ہندوؤں کو دین سے کیا پڑی؟ پارٹیشن سے پہلے دریا خان میں ایک ہندو رہتا تھا، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، تھا جاگیردار، پیسہ بہت تھا اس کے پاس، لیکن اولاد نہیں۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ غازی عباس کے علم کے نیچے کوئی آدمی نیاز بانٹ رہا تھا۔ اس نے قریب جا کے پوچھا یہ کس چیز کی نیاز بانٹتا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں تھی، مجھے مولا نے بیٹا دیا ہے تو میں یہاں نیاز بانٹ رہا ہوں۔ تو اس نے بھی جا کے پرچم کے بانس کو پکڑ لیا، کہا اگر مجھے اولاد مل گئی، کہنے لگا اگر میں ہندو ہوں مگر اگر مجھے اولاد مل گئی تو تیرا بھی ذکر کرواؤں گا، تیرے آقا کا ذکر بھی کرواؤں گا۔ اچھا ہوا یوں کہ 1 سال کے اندر اندر اللہ نے اسے اولاد دے دی، بیٹا پیدا ہو گیا۔ اس نے ایک بہت بڑی حویلی بنوائی تھی، اب وہ امام بارگاہ تو کہتا نہیں تھا، بہت بڑی حویلی بنوائی، حویلی میں کمرے بنوا لیے، ذاکروں کو دعوت دے دی، ذاکر آ گئے پڑھنے کے لیے، اب سننے والے بھی بہت سے آ گئے، نیاز پکانے کے لیے مسلمانوں کو کہہ دیا، نیاز بھی پک گئی، سارا دن مجلس ہوتی رہی۔ جب شام کا وقت ہوا مجلس ختم ہوئی، لوگوں کو لنگر دے دیا گیا، اس کے بعد باقاعدہ ذاکروں کو ایک لائن میں لگا لیا نیاز دینے کے لیے، لنگر دینے کے لیے۔ وہ سبھی جب لائن میں لگ گئے تو اب اس کے پاس پیسے بھی تھے، اس کے پاس چابیاں بھی تھیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک ایک لفظ پہ توجہ رہے۔ اس کے پاس چابیاں بھی تھیں، اس کے پاس پیسے بھی تھے۔ وہ کچھ پیسے دیتا تھا اور ساتھ ایک چابی دیتا تھا۔ ذاکروں کو ایک ایک چابی دی تو ذاکر کہنے لگے سرکار یہ چابی کیسی؟ یہ چلو یہ لنگر تو ہو گیا، ہمارا آنے جانے کا خرچ اخراجات مولا کی نیاز نظر اللہ نیاز حسین ہمیں مل گئی، لیکن یہ چابی کیسی ہے؟ کہا جن کمروں میں آج بیٹھے ہو نا، یہ ان کمروں کی چابیاں ہیں، اپنا اپنا کمرہ اپنے اپنے تالے لگا کے جانا، آئندہ سال جب میں بلاؤں گا تو تالے کھول کے اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ جانا۔ انہوں نے کہا بولی رام یہ کمرے تیرے، یہ حویلی تیری، یہ پیسے تو نے لگائے، چابیاں اپنے پاس رکھ۔ اس نے کہا میں پھر ہندو ہوں نا، میں پھر کراڑ ہوں نا، تو میرے مہمان آئیں گے وہ بھی وہی ہوں گے۔ تو اس نے کہا پھر میں مہمان خوشی غمی میرے گھر میں ہوگی تو میں ان کو بٹھاؤں گا نا، تو انہی کمروں میں بٹھاؤں گا نا، تو میں تو برداشت کرتا ہی نہیں کہ جس کمرے میں آج حسین کا ذاکر بیٹھا ہے کل کو کوئی کراڑی کا بچہ بیٹھے۔ اس نے کہا میں برداشت نہیں کرتا۔ اچھا وہ چلے گئے، لے کے چابیاں چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو وہ آ گئے جن کو مجلس اچھی نہیں لگتی، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت، وہ اب اکٹھے ہو کے آ گئے۔ انہوں نے آ کے بھولی رام کو گھیر لیا، بھولی رام یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے احسان کا بدلہ احسان دینے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا میں حسین کو اپنا محسن سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنا محسن سمجھتا ہے؟ اس نے کہا حسین میرا نہیں، حسین کائنات کا محسن ہے۔ انہوں نے کہا نہیں 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 تو ایسا نہ کر، اگر تو کروانا چاہتا ہے نا تو ایسا کر، تو اللہ کے نام کا جلسہ کرا لے۔ اس نے اپنے ایک نوکر کو بھیجا، وہ اندر گیا، جا کے ایک ٹوکری اٹھا کے لے آیا، اس میں 10-12 بوتیں، کہنے لگا یہ میرے اللہ ہے جس کا کہو اس کا جلسہ کرا دیتا۔
وہ کہنے لگے نہیں نہیں ہمارے اللہ کا. اس نے کہا اللہ تمہارا. جلسہ میں کرا ہوں نانی قسم کرے چٹی دو ترے. تو وہ کہنے لگے اچھا چلو ایسا نہیں کرتا نا تو پھر سردار انبیاء کا جلسہ کرا دے. اس نے کہا میں ادب کرتا ہوں, میں احترام کرتا ہوں, چونکہ وہ حسین کے نانا ہے نا, احترام کرتا ہوں لیکن میں جلسہ نہیں کرواتا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کلمہ میں نے پڑھا نہیں, میں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تو میں ان کا جلسہ نہیں کرواتا. وہ کہنے لگے اچھا اگر رسول کا جلسہ بھی نہیں کرواتا تو پھر ایسا کر صحابہ کرام کا جلسہ کرواتا. وہ کہنے لگا واہ عقلوں پیدل بندے پہلی باری دیکھے, اور میں نے آقا کا جلسہ کروانا نہیں نوکروں کو لفٹ دیتا پھر. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا پر حسین کی مجلس بھی نہ کروا. اس نے کہا نانا حسین کی مجلس سے میں کبھی بعد نہیں آؤں گا, جب تک میری زندگی ہے یہ چلتی رہے گی, اور یہ جو بیٹا مجھے حسین کے صدقے ملا ہے اسے بھی کہوں گا بعد میں جب تک زندہ رہے حسین کی مجلس کرواتا رہے. انہوں نے کہا اس سے میں بعد نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا کیوں بعد نہیں آ سکتا؟ اس نے کہا حسین محسن ہے نا, میں نے پہلے کہہ دیا حسین میرا محسن ہے, حسین کا مجھ پہ احسان ہے. انہوں نے کہا احسان کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں گھر میں جاتا ہوں نا تو مجھے پتہ چلتا ہے یہ میری بہن ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ میری پھوپھی ہے, رشتوں کی پہچان دی ہے تو حسین نے دی. اچھا مولویوں سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات. اگر یہی ہے تو یہ یزیدیوں کے پاس تھے. میں اس کا ثبوت دیتا ہوں. جب حرملہ نے 2 تیر مارے اور علی اصغر کو نہیں لگے تو عمر سعد کہتا ہے کلمہ پڑھ کے تیر مار. کہتا ہے کلمہ پڑھ کے تیر مار. یعنی وہ کلمے کے بھی قائل تھے, کلمے کی برکت کے بھی قائل تھے. نماز کے اتنے قائل تھے کہ ایک دوسرے سے 10 محرم کو کہہ رہے تھے حسین کو جلدی ذبح کرو نماز لیٹ ہو رہی. کلمہ, نماز, روزے کے اتنے قائل تھے کہ انہوں نے 10 محرم کو منت مانی کہ اگر ہم 10 محرم کو حسین پہ فتح پا لیں تو 11 محرم کو روزہ رکھیں گے, اور ان کے سرداروں نے رکھا. اور زکوٰۃ کمیٹیاں جو ہمارے ملک میں جنرل ضیاء نے بنائی ہیں خلیفہ اول کے وقت میں بنی تھی, یزید کے وقت میں چل رہی تھی. زکوٰۃ دیتے بھی تھے, لیتے بھی تھے. اور آخری چیز حج. حسین کے مقابلے میں حاجی بہت تھے. حسین کو ان کے حج کی وجہ سے احرام توڑنا پڑے تھے. ان کی وجہ سے احرام توڑنا پڑے تھے, حاجیوں کی وجہ سے. کہتے ہیں نا کچھ حاجی مل گئے تھے تو کعبہ گرا دیا, قاری جو مل گئے تھے تو قرآن جلا دیا. لیکن حسین علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بچوں کے خون کے ساتھ اس کائنات کی فضاؤں میں ایک تحریر لکھی ہے. اس جملے پہ توجہ رہے, یہ اپنے سینے پہ لکھ لیجئے. اپنے اور اپنے بچوں کے اور اپنے رفقا کے خون کے ساتھ ایک تحریر لکھی ہے جو اندھوں کو نظر نہیں آتی, جو بصیرت والوں کو نظر آتی ہے. وہ تحریر ہے کیا کہ جس نظام میں, توجہ کیجئے گا, جس نظام میں کلمہ ہو, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, محبت اہل بیت نہ ہو, وہ نظام یزیدیت ہوتا ہے, نظام مصطفیٰ نہیں ہوتا. اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو تم یزیدی مسلمان ہو یا حسینی مسلمان. مسلمان ہی بنو لیکن حسینی مسلمان. حسین علیہ السلام کتنے عادل تھے دیکھیے. توحید کے بعد عدل آتا ہے. حسین نے توحید کو بچاتے ہوئے بھی عدل سے کام لیا. میں یہ مصائب بھی آ جاتا ہے اسی میں چھوڑ دوں گا, اسی میں مصائب آ جاتا ہے. توحید کو بچایا ہے حسین نے. اور پھر حسین کا مقابلہ جس کے ساتھ تھا وہ سارے بشر تھے. بشر تھے. یہی سبب ہے کہ حسین نے اپنے
نہیں کیا. عادل نبی کا نواسا تھا, عادل خدا کا نمائندہ تھا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حسین عادل ہوتے ہوئے ہمارے جو ذاکرین عظام یا بعض کم پڑے ہوئے علماء بعض اوقات معجزے اور کرامات بیان کرتے ہیں. حسین نے کربلا میں اگر کرامت دکھانی ہوتی آئے ہے تو حسین کے خیموں کو آگ کیوں لگتی؟ حسین نے ایسا نہیں کیا. حسین اگر امامت کے رموز کے ساتھ چاہتے تو مجھے بتاؤ. حسین انگلی کا اشارہ کرتے یزیدیوں کے جسموں سے روحیں کھینچ لیتے. کر سکتے تھے یا نہیں؟ حسین فرات کو اشارہ کرتے فرات چل کے آ جاتا. حسین آسمان کی طرف دیکھتے سب سے زیادہ پیاسی تھی نا. ایک دفعہ اصغر کی طرف دیکھ کر ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھتے فرشتے جام در جام کوثر لے کے آ جاتے ہیں. پورے سلسبیل کا چشمہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. عزادارو حسین نے نہ یزیدیوں کے جسموں سے روحوں کو کھینچا, نہ فرات کے دریا کو کھینچا, نہ حسین نے فرشتوں کو کھینچا, نہ حسین نے حوروں کو کھینچا. اگر کھینچا تو جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھال کھینچا, کم سن کے گلے سے تیر کھینچا. حسین کا مقابلہ تھا بشر سے, اور بشر شہید ہوا کربلا کی دھرتی پر. بشر شہید و بشر ہونے کی حیثیت سے, مگر نہ نور تو تلواروں سے نہیں کٹتا. بشر شہید ہوا کربلا کی دھرتی پر. حسین نے تمام مسائل کا حل بتا دیا ہے. جو لوگ آج بھی نور نہیں مانتے انہیں منوا لیا حسین نے. جو شہید کو زندہ نہیں مانتے تھے منوا لیا حسین نے. بشر شہید ہوا کربلا کی دھرتی پر. ہے ایک نور جو نو کے سنا پہ بولتا ہے ایک نور جو نو کے سنا پہ بولتا ہے. جل گئے تھے خیمے, سارے بشر تھے جن میں 2/3 شر تھی. آگئے مشعلیں لے کے. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب خیموں کو ارد گرد سے آگ لگائی گئی نا, کہتا ہے جس طرف دروازہ تھا نا خیموں کا اس طرف سے ساری بیویاں نکل گئیں, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے سروں پہ چادریں نہیں. کہتا ہے میں خیموں کا چکر لگا رہا تھا, چکر لگاتے ہوئے میں نے دیکھا ایک بی بی جو ان سب میں معزز تھی میرے پاس آگے کہتی ہے عربی اگر ہو سکے میری تھوڑی سی مدد کر دے. میں نے کہا بی بی کیا مدد کروں؟ کہا ان شولوں میں میرا بیمار بھتیجا ہے اسے نکال دے. کہتا ہے میں نے کہا بی بی ان شولوں میں کون جائے؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا چلا اس بی بی میں کون سی قوت سی, بی بی نے انہی شولوں میں چھلانگ لگائی, اپنے بیمار بھتیجے کو کمر پہ اٹھا کے لے آئی. کہتا میں خیموں کا چکر لگا رہا تھا, میں نے دیکھا خیمے کے دروازے کی چوب کے ساتھ ایک طرف 3.5 سال کی ایک بچی کھڑی تھی. میں دور سے دیکھ رہا تھا, اس کے دامن کو بڑھتی ہوئی آگ لگی. جب اس کے دامن کو آگ لگی تو بچی بھاگی. یہ کہتا ہے میں پیچھے دوڑا کہ میں بچی کی آگ بجھا دوں, بچی جلنے سے بچ جائے. یہ کہتا ہے بچی دوڑ بھی رہی تھی اور پیچھے دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی عربی میرے قریب نہ آنا, میں بطول کی پوتی ہوں, میں بطول کی پوتی ہوں, میرے قریب نہ آنا. کہتا ہے میں نے پھر بھی احساس کیا, جا کے قریب گیا, جا کے میں بچی بھاگتی ہوئی ریت پہ گر گئی. میں نے ریت کے ساتھ مسل کے آگ بجھائی. آگ بجھا کے جب یہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہنے لگی آپ عربی اگر تم نے یہ احسان کیا ہے نا ایک احسان اور کر دے. کہا کیا؟ کہا بیٹی احسان مجھے بعد میں کہنا, مجھے یہ بات بتا جب بیبیاں نکل گئی تھی تو تو بھی چلی جاتی. کہتی کیا کروں؟ اس بچی نے کہا کیا کروں؟ ان بیبیوں نے جا کے امام سجاد سے پوچھا تھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم جل کے مر جائیں؟ امام نے کہا تھا عورت کو لمبے بال دیے ہیں اللہ نے, اپنے چہرے پہ ڈال کے باہر نکل جاؤ. عربی میں کیا کرتی؟ بیبیوں کے بال لمبے تھے باہر چلی گئی, میرے بال چھوٹے تھے چہرہ چھپتا نہیں تھا.
احسان کر. کیا کیا کہا بتا. عربی مجھے یہ بتا دے نجف کس طرف ہے. کہا کیا کرے گی. کہا میں اس طرف منہ کر کے آواز ماروں گی دادا علی آ کے دیکھ میرا بابا مارا گیا. بس یعلم الذین ظلموا ایم منقلب ینقلبون. ایک خبر بنی اسرائیل دی عوام تک پہنچ گئی. انہاں کٹ کیتا جناب عیسیٰ دی امت, جناب موسیٰ دی امت, جناب داؤد دی امت. انہاں کٹ کیتا. کیا مسلمانہ یہ حدیث کولوں گھڑی ہے یا پاک رسول فرمائے؟ بسم اللہ کریں, بڑی مہربانی. اگر تھوڑا تھوڑا میرے نال بول دے رہا سوچ میں سبحان اللہ.